جو سندھ گورنمنٹ اور سرجیل میمن صاحب، ضیاء صاحب، علی راشد صاحب، اسد نیازی صاحب اور ڈپٹی میئر صاحب اور تمام لوگ یہاں جو آج آئے ہیں، یہ جب حادثہ ہوا تو حادثے کے دن سی ایم صاحب وہاں آئے تھے، میں ڈپٹی میئر صاحب وہاں سارا دن میرے ساتھ کھڑے تھے، مرتضیٰ وہاب صاحب اسلام آباد تھے، دوسرے دن وہ ہمارے ساتھ کھڑے تھے، سرجیل صاحب آئے، ضیاء صاحب کنٹینیو ہمارے ساتھ ٹچ میں تھے، اور میری دن میں ایک دو دفعہ لو منسٹر سے بات ہوتی تھی اور آپس میں ہم ڈسکس کرتے تھے، اور اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آج ہم اس پوزیشن میں آئے، اور سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے، اور سرجیل میمن صاحب بھی اس دن اسلام آباد تھے جب ہم سی ایم ہاؤس میں میٹنگ کر رہے تھے، زوم پہ تھے، اور اس وقت ایک بات کی ہم نے کہ صاحب یہ بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے اور اس وقت غم کا وقت ہے، تو ہم فوری کو اس پہ کام کریں، جس پہ سرجیل میمن صاحب نے اور سی ایم صاحب نے بولا ہم چیمبر کے ساتھ ہیں اور چیمبر اپنے کام کرے جس طرح پہلے کام کیا ہے، اور جو بھی چیز کی ضرورت ہو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو سب سے پہلے سی ایم صاحب نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں ان سب کو ہم فوراً 1-1 کروڑ روپے ان کو گھروں پہ جا کے دیں گے۔ اس پہ یہ بات بھی ہوئی کہ میڈیا کو وہاں نہیں لے جائیں گے کیونکہ غم کا وقت ہے، کسی کے گھر پہ جانا ہے تو وہ ایک لیڈیز اور ایک کوئی منسٹر یا کوئی ایم پی اے وہ جاتا تھا گھروں پہ، اور انہوں نے ایک ایک کے گھر پہ جا کے لوگوں کو چیک دیے 1-1 کروڑ روپے کے، اور بعد میں جب ہم نے سارے لوگوں کو فارم بانٹے اور فارم بانٹنے کے بعد ہم نے کراچی چیمبر میں پورے اسٹول لگائے 20 کے قریب، اور تقریباً ہمارے 100-150 کے قریب چیمبر کے لوگ وہاں پہ انہوں نے اسیسمنٹ کرنا شروع کیا۔ تو عدی فریال تالپور نے اسد نیازی اور علی راشد کو بھیجا، اور اسد صاحب کا مجھے فون آیا کہ جاوید بھائی ہم کو چکر لگانا ہے، وزٹ کرنا ہے، ہمیں کہا ہے عدی نے کہ دیکھیں کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے وہاں، تو میں نے بولا آپ فوراً آ جائیں، میں ادھر ہی ہوں۔ ہم ان دنوں میں کوئی دن بھی ہم سارے 24 گھنٹے وہیں لگے رہتے تھے۔ آ کے اسد نیازی نے اور علی راشد نے آ کے دیکھا، انہوں نے بولا یار اتنا زبردست کام ہو رہا ہے اور آپ اتنا زبردست طریقے سے کر رہے ہو، اور اپریشیٹ کیا، اور 2 سے 3 دفعہ آئے، اور پھر اس کے بعد ناصر شاہ صاحب آئے، سی ایم صاحب آئے، انہوں نے وزٹ کیا، ایک ایک اسٹول پہ چکر لگایا اور ایک ایک اسٹول میں سب لوگوں سے بات کی، اور سی ایم صاحب بھی ادھر جو ہے ان کو برداشت نہیں ہوا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ آپ ماشاءاللہ صحیح کام کر رہے ہو۔ کمشنر صاحب ہر روز چکر لگاتے تھے، مرتضیٰ وہاب ہر روز فون پہ کانٹیکٹ پہ تھے، اور یہ آج ایکسپو میں جو ہم نے یہ لگائے اسٹول، یہ آئیڈیا مرتضیٰ وہاب کے آئیڈیا سے آیا ہمیں۔ مرتضیٰ وہاب نے بولا کہ ہم جو ہے پولو گراؤنڈ میں 12 دری میں اسٹال لگا دیتے ہیں، انہوں نے ایک اسٹال بنایا بھی، پھر ہم نے آپس میں ڈسکس کیا، ادریس نے، میں نے، زبیر بھائی نے، کہ وہاں اسٹال لگائیں، اس کی جگہ اگر ہم ایکسپو میں کریں تو کیا۔ تو ایکسپو میں زبیر بھائی نے فوراً اسد صاحب کو فون کیا، اسد نیازی صاحب کو، اسد نیازی نے بولا فوراً کرتے ہیں۔ یہاں مینٹیننس ہو رہا تھا، مینٹیننس کے باوجود انہوں نے فوراً 3 ہال تیار کیے، مینٹیننس رکوا کے 3 ہال تیار کرا کے فوراً ہم نے اس پہ کام شروع کیا، اور آج الحمدللہ دکاندار بھی خوش ہیں اور یہاں لوگ آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے تھرو کسٹمرز کافی آ رہے ہیں، اور اتنا رش ہم نے دیکھا کہ ہم مائی کراچی اور پروگرام کرتے ہیں، اس میں اتنا رش فرسٹ ڈے نہیں ہوتا، اتنا رش یہاں رات کے وقت ہونا شروع ہوا۔ اور سندھ گورنمنٹ نے، فیڈرل گورنمنٹ نے اور اسد نیازی نے بہت محنت کی، بہت چکر لگائے انہوں نے، اور یہ الحمدللہ آج اس پوزیشن میں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم نے سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو ان کو ہوم ایکسپینس کے لیے کوئی ان کو خرچہ دیا جائے، اس میں ڈیسائیڈ کیا کہ 5-5 لاکھ روپے جتنے دکاندار ہیں ان سب کو ہوم ایکسپینس کے لیے خرچہ رمضان کے مہینے کے لیے، تو وہ بھی الحمدللہ وہاں پہ کمشنر صاحب، اے سی صاحب، ان لوگوں نے اپنی سپرویژن میں سارے چیک بٹوائے، اور سارے لوگوں کو، کچھ لوگوں کے رہ گئے ہیں، سارے لوگوں کو چیک دیے، لوگ بہت خوش ہیں، اور انشاءاللہ
وہ ایسٹیمیٹ جو ہم نے کیا ہے اس کے بھی چیک کل میٹنگ ہے، وہ بھی انشاءاللہ چیک بننا شروع ہو جائیں گے، وہ بھی بٹنا شروع ہو جائیں گے. اور پوری کیبنٹ جو ادھر موجود تھی اور انہوں نے فوراً الیکٹرانکلی سمری بنائی اور 7 ارب روپے الیکٹرانکلی پاس کیے کہ یہ فوراً گل پلازا کے لیے فوراً اپروو کرائے. اور اب اس کے فائننس سے وہ آج ہی پیمنٹ، کل میٹنگ ہے تو اب وہ انشاءاللہ اس کے بھی چیک بننا شروع ہو جائیں گے اور وہ بٹنا شروع ہو جائیں گے. تو سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے اور سندھ گورنمنٹ کو جیسا کراچی چیمبر نے کہا سندھ گورنمنٹ نے اسی طرح کام کیا، بلکہ اس سے بڑھ کے کیا. اور خود بھی ہم کو ہر روز فون کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی منسٹر یا کوئی نہ کوئی ایم پی اے وزٹ کرنے ضرور آتا تھا کہ کس طرح کام ہو رہا ہے. اور الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے سندھ گورنمنٹ، کراچی چیمبر اور سارے کراچی چیمبر کے جتنے ورکر ہمارے، میں نام سب کے تنویر تھے، اپنا باری ادریس ہے، جنید ہے، ناصر ہے، سیگل ہے، یہ سب دن رات لگے رہے ہیں، اسٹاف بھی دن رات لگے رہے ہیں. اور ہمارے مبشر داگیا صاحب، ان کا جو ہے سجل بھائی اسکیننگ کا کام ہے، ان کو میں نے کہا کہ سارے ڈاکیومنٹ اسکین کر دو آپ. انہوں نے بولا 24 گھنٹے میں جاوید بھائی میں آپ کو اسکین کر دوں گا. اور کر کے دیا. جب میں نے کمشنر صاحب کو اس کی یو ایس بی بھجوائی تو بولا یہ کیسے کر لیے؟ میں نے بولا ہمارے پاس ایک ہمارا ساتھی ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے اسکین کیا اور ہم نے آج سب ڈاکیومنٹ سب چیز ہمارے پاس تیار ہے الحمدللہ. اور انشاءاللہ اب جو آگے جو ان کی ایسٹیمیٹ جو کیا ہے، ان کی جو نقصان ہوا ہے اس کے چیک انشاءاللہ بانٹیں گے. اور میں ہمارے پریزیڈنٹ ریحان حنیف بھی نے بھی بڑی محنت کی ہے، حالانکہ امریکہ میں تھے، یہ ادھر سے ہر روز مجھے فون کرتے تھے جاوید بھائی کیا ہو رہا ہے، میرے کو کیا کرنا ہے. تو یہ جیسے ہی آیا اور فوراً لگ گئے. میں ریحان حنیف صاحب سے کہوں گا کہ ریحان بھائی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل منسٹرز شرجیل میمن صاحب، ضیاء النجار صاحب، ہمارے ممبر قومی اسمبلی اسد نیازی صاحب، تمام حاضرین السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحبان کا اور اسد نیازی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج آپ تشریف لائے اور گل پلازا کا جو یہ آج عید بازار سجا ہے اس کا وزٹ کیا. جب یہ گل پلازا کا سانیہ ہوا تھا تو اس سے 1-2 دن تو ہمیں صرف شہادتوں کی اور انسانی جانوں کی فکر تھی، لیکن 2-3 دن کے بعد جو پہلا سوال میرے ذہن پہ آیا تھا وہ یہی آیا تھا کہ یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے، ان لوگوں کا بنے گا کیا؟ کیونکہ پہلے ایک بولٹن مارکیٹ کا سانیہ ہو چکا تھا اور اس پہ اتفاق سے اس وقت 2009 میں بھی میں اس اسیسمنٹ کمیٹی کا ممبر تھا جس نے یہ سارے اسیسمنٹ کی تھی، لیکن اس وقت اماؤنٹ بہت چھوٹی تھی اور اس دفعہ مجھے لگ رہا تھا کہ پیسے بہت زیادہ ہیں، تو یہ کس طرح ہوگا؟ اور یہ خدشات تھے میرے ذہن میں. لیکن میں شکریہ ادا کروں گا پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری قیادت کا، زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب سے لے کر تمام سندھ گورنمنٹ کے سی ایم صاحب اور منسٹر حضرات کا، کہ انہوں نے ہمارے کہے بغیر پہلے دن ہی یہ بوجھ ہمارے سر سے ہٹایا اور ان کا جس کا جو نقصان ہوا ہے وہ ایک ایک پائی ہم ادا کریں گے. تو میں سندھ گورنمنٹ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں اتنے سارے لوگ جو بالکل تباہ ہو گئے تھے ان پہ دست شفقت رکھا اور ان کی داد رسی کی. ایک بات جب نیچے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوم منسٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، ایک چیز وہ ایڈ کرنا بھول گئے ہوم منسٹر صاحب، تمام مارکیٹوں میں اس وقت پولیس کے کیمپ لگے ہوئے ہیں. آج میرا وزٹ تھا تمام مارکیٹوں کا، لیکن آج یہ ہو گیا تو وہ میں نے پوسٹ پون کیا ہے. اور میں یہاں پہ میڈیا موجود ہے، میں یہ ایک بات بالکل کہنا چاہوں گا کہ جب کبھی کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے تو ہم چیمبر میں بیٹھ کر اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جب کوئی اچھا کام ہو تو ہمیں دل کھول کے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے. تو میں آج یہ کہوں گا کہ بحیثیت کراچی چیمبر کے صدر کے، جو سندھ پولیس ہے اس کی کارکردگی سے ہم بہت مطمئن ہیں اور سندھ پولیس ایک بہت زبردست اور اچھا کام کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اسد نیازی صاحب سے نیازی کہ وہ کم از کم جو ہے نا وہ آ کے بات بھی کریں. اسد بھائی اسد ادھر یہاں آ جائیں نیاز صاحب.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सीनियर मिनिस्टर ऑनरेबल शजील मेमन साहब का और ज़ियाल इंजाल साहब और अली साहब का और डिप्टी मेयर साहब और ज़ुबैर मोतीवाला साहब, इन सब का और जितने भी टीम के लोग बैठे हैं, अभी मैं नाम सबका, जावेद बिलवानी साहब, सबका नाम मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने ये मौका मुझे फ़राहम किया कि मैं कराची के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो मुझे एक दिन रात को रिस्पेक्टेबल अदीब फरियाल तारपुर साहबा ने रिंग किया और उन्होंने कहा कि कल आप जाके विज़िट करें और बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करें। तो मैं आया, जिस तरह बलवानी साहब ने बताया, मैं वहाँ आया, वहाँ हुआ। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूस रहा। फिर ज़ुबैर मोतीवाला साहब से बात हुई। फिर उन्होंने ये एक्सपो सेंटर का ये कहा, तो मैंने इनको कहा कि इंशाल्लाह आपको 2 घंटे में रिस्पांस देंगे। तो मैं इस्लामाबाद में था, मैंने बात की वहाँ पे, और ये पार्टी की मेहरबानी है, मैं एक अदना सा कारकुन हूँ कि मुझे पहला मेंबर हूँ जो इलेक्टेड मेंबर TDAP के बोर्ड पे है। ये पार्टी की मेहरबानी है और आज उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो मैंने तमाम बोर्ड को ये कहा और फिर सेक्रेटरी साहब से बात की, मिनिस्टर साहब से बात की, उन्होंने कहा जी ठीक है। और उसके बाद मैं ऑनेस्टली आपको ये मैसेज दिखा सकता हूँ कि जितने हमारे पार्टी के सीनियर शजील साहब, ज़ियाल इंजाल साहब, डेली बेस पे नासिर शाह, अदीब फरियालपुर, और ये सब जितने भी लोग हैं, ये डेली बेस पे मुझे राब्ते में थे कि जी हमारे लायक कोई चीज़ हो, और मैं बैक डोर में इनकी भी बहुत हेल्प ले रहा था। तो इंशाल्लाह मैं आपके कराची चैम्बर का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जितनी ये काम इतना आसान नहीं था। जब हमें एक्सपो सेंटर मिल गया तो उसके बाद जो बड़ा चैलेंज सामने आया कि यहाँ पे वो स्पेस नहीं थी कि हम सबको अकोमोडेट कर सके। फिर इन्होंने कहा कि जी कुरानंदाज़ी करते हैं, फिर जो भी इन्होंने किया लोगों को बुला के, लेकिन मैं फिर डेली बेस पे इनके साथ रहा। और जब यहाँ पे ये लगा है, मैं हर रोज़ इनके पास आ रहा हूँ इस चीज़ के लिए। और मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, इसमें कोई सियासत नहीं है, ये हमारी पार्टी की तरबियत हमें ये है कि हर मुश्किल वक़्त में अपनी आवाम के साथ खड़े होने के लिए। और आज हम आपके सामने हैं, और मैं अगर आपके सामने आज जो कुछ भी हूँ, ये पार्टी की वजह से हूँ। तो ये जो कुछ भी किया है, और मैं आपको बताऊँ, आपके जितनी मुश्किल का हल है कराची में, वो पार्टी के, पीपल्स पार्टी के पास है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे जो प्रोग्रेस हो रही है, जो तरक्की हो रही है, आपके सामने है। आपने देखा है, बसेस का देख लें, आप लॉ एंड ऑर्डर का देख लें कि लॉ एंड ऑर्डर में जो काम हुआ है कच्चे में, यहाँ पे वो आपके सामने है, मुझे कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो है, आज जो कुछ भी है, ये पीपल्स पार्टी की वजह से है। लेकिन मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ दोबारा कराची चैम्बर का कि इन्होंने हमारे साथ हर मुश्किल वक़्त में खड़े हुए, हर पॉजिटिव चीज़ में आपके सामने आए, और हमने कोशिश की कि उसको पूरा कर सके। तो मैं ज़ुबैर साहब का, बिलवानी साहब और पूरी टीम का नहायत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ।